جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے وفد کے درمیان ملاقات کے بعد ایک نئی اسپیکولیشن پاکستان کے اندر چل رہی ہے کہ ان قریب مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یا آصف علی زرداری صاحب کے پاس لے جائیں گے اور اس کے بعد ایک نیا اتحاد بن سکتا ہے اور اس اتحاد سے ایک گورنمنٹ بھی بن سکتی ہے۔ کس حد تک اس کا امکان ہے یہ ہم آپ کو اسی ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب کے وفد کی ملاقات کے بعد ایک اور بحث پورے پاکستان میں چھڑ گئی کہ اگر آپ نے اس طرح ملنا ہی تھا پھر اتنے لڑنے کی کیا ضرورت تھی، اتنی لڑائی کیوں تھی اور اتنی جلدی ملاقات کیوں ہے، یہ بھی ہم آپ کو اسی ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور آج اون چودھری صاحب نے ایک دھمکی دے دی اور اس دھمکی کو اگر ڈی سائفر کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ عنقریب وہ بھی ایک بہت بڑی کچھ سیاسی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں اور اس میں عمران خان صاحب کو نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ پریس کانفرنس کیا ہو سکتی ہے یہ بھی ہم آپ کو اسی ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور آج عمر ایوب صاحب کی 23 مقدمات کے اندر اچانک ضمانت ہو گئی۔ اتنی بڑی ضمانت پاکستان کی ہسٹری میں شاید ہی کسی کی ہوئی ہو۔ اس سے کیا مطلب لیا جا سکتا ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور ایسا لگتا ہے پورے پاکستان کے اندر الیکشنز کے رزلٹس کے خلاف ایک دھرنا چل رہا ہے، احتجاج چل رہا ہے اور جی ڈی اے کا ایک احتجاجی دھرنا بھی ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا الیکشن کمیشن اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں اس کا کیا بن سکتا ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ آج جی ڈی اے نے جام شور اور ٹول پلازا پہ ایک بہت بڑا دھرنا دیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ کی تاریخ میں جو بڑے دھرنے تھے ان میں سے ایک دھرنا تھا جس میں تا حد نظر آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں، لوگوں کے سر ہی نظر آتے ہیں۔ اور اس دھرنے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جی ڈی اے اب باقاعدہ طاقت پکڑ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹھیک ٹھاک تگڑا قسم کا مقابلہ دے گی۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی جب سندھ میں گورنمنٹ بنائے گی تو اس کے لیے اب اس گورنمنٹ کو چلانا اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس دھرنے کی تقریریں دیکھیں تو اس تقریروں کے اندر کوئی ایسے واضح موقف لیا گیا جو اس سے پہلے جی ڈی اے کی طرف سے نہیں آیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جی ڈی اے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرح براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ اور جس طرح یہ تقریریں ہوئیں اور اس میں یہ تک کہا گیا کہ اگر معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر ہم مقتدر حلقوں کے دروازے پہ جائیں گے، ہم مقتدر حلقوں کے خلاف احتجاج کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو رگیدا تھا پچھلے مسلسل 3 دنوں میں، بالکل اسی طرح اب جی ڈی اے بھی اسی طرز پہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اور اگر جی ڈی اے نے کراچی کی طرف سے، سندھ کی طرف سے پریشر ڈالنا شروع کر دیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے خیبر پختونخوا اور وفاق کی طرف سے بوجھ ڈالنا شروع کر دیا تو یہ کہیں آنے والے دنوں میں بڑے مسائل کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو۔ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی بڑا پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے۔ آج ہی میریٹ اسلام آباد کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا کے سامنے جو الیکشنز 2024 ہیں اس کے رزلٹس رکھے اور اس میں بڑی دھواں دار تقریریں کی گئی۔ لہٰذا اگر آپ اسلام آباد کو دیکھیں تو وہاں پہ میریٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 8 ماہ کے اندر سب سے پہلا ایک زبردست قسم کا مظاہرہ کیا۔ اور اگر ہم سندھ کی طرف جائیں تو وہاں پہ جی ڈی اے اس وقت سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور سیم اسی طرح اگر بلوچستان میں دیکھا جائے تو بلوچستان کی تمام پارٹیاں اس وقت سڑکوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اور بلوچستان کا عملی طور پہ سندھ کے ساتھ، پنجاب کے ساتھ اور خیبر پختونخوا کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو چکا ہے۔ اور اگر یہ آنے والے دنوں میں یہ مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ کہاں پہ سٹینڈ کرے گا، الیکشن کمیشن کے رزلٹس کو پھر کون مانے گا، کیونکہ یہ پاکستان کی ہسٹری کے واحد الیکشن ہے جسے کوئی بھی سیاسی جماعت تسلیم نہیں کر رہی۔ اس میں سب سے زیادہ سیٹس پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ بنانے کے قابل ہے۔ اور جب وفاق میں بھی اگر وہ کسی کے ساتھ اتحاد کر لے تو وفاق کے اندر بھی وہ ایک تگڑی گورنمنٹ بنا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اس کے رزلٹس کو نہیں مان رہی اور وہ باقاعدہ احتجاج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کل پاکستان تحریک انصاف نے بھی احتجاج کرنا اور یہ پہلا احتجاج ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا جو سڑکوں کے اوپر کیا جائے گا۔ اور اگر یہ کامیاب ہو گیا تو پھر اس کے بعد دھاندلی کے خلاف ایک بڑا دھرنا یا ایک بڑی ریلی نکالی جائے گی اور وہ ریلی خیبر پختونخوا سے سٹارٹ ہو کے وفاق کی طرف بڑھے گی۔ تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی آپ اس کا اندازہ بخوبی کر سکتے ہیں۔ سیم اسی طرح بلوچستان کے اندر جب ساری سیاسی جماعتیں سڑکوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہاں سے وہ چیزوں کو، معاملات کو پریشرائز کرتی چلی جا رہی ہیں تو وہ اگر پریشر بھی مٹیریلائز ہو گیا تو پھر اس کے بعد صرف پنجاب بچے گا۔ اور اس میں اگر پنجاب میں کل پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو جاتی تو پھر پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر ایک احتجاج کی لہر شروع ہو جائے گی جس کا سامنا بہرحال الیکشن کمیشن کو اور ان الیکشن ریزلٹس کو کرنا پڑے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو چاروں صوبوں کے اندر تحریک چل رہی ہے
اس کا ہدف جو ہے وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ کسی ایک سیاسی جماعت کی اس وقت حکومت نہیں ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ اس حکومت کے خلاف یہ مظاہرے ہو رہے ہیں۔ یہ مظاہرے الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی جائیں گے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہاں پہ ایک اور بڑا اچھا ٹرن آیا کہ ایک عام شہری نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پٹیشن دائر کی کہ یہ جو الیکشنز ہیں ان کے رزلٹ کالعدم قرار دیے جائیں، اور اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بینچ بنا دیا 3 رکنی، اور اس بینچ نے 19 فروری الیکشنز کے ریزلٹس کے ریلیٹڈ اور اس پٹیشن سے ریلیٹڈ تاریخ دے دی ہے۔ اب 19 فروری کو اگر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایشو جاتا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کنونس ہو جاتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں واقعی نتائج ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں ان نتائج کو واقعی کالعدم قرار نہ دے دیا جائے، اور اگر یہ کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے نئے سرے سے الیکشن ہوں گے، لیکن کیا واقعی نئے سرے سے الیکشن ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس کا دار و مدار سپریم کورٹ آف پاکستان کی پٹیشن پہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس میں کس کس سیاسی جماعت کو اس کا فریق بناتے ہیں۔ اور اگر ساری سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ دعویٰ دائر کر دیتی ہیں کہ ہمیں ان الیکشنز کے رزلٹ قابل قبول نہیں ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان انہیں کالعدم قرار دے سکتی ہے، اور اگر انہیں کالعدم قرار دے دیا گیا تو پھر نئے سرے سے الیکشن ہوں گے، اور شاید یہ پاکستان کی ہسٹری کا پہلا الیکشن ہوگا جس کے رزلٹس کو کالعدم قرار دے کے فوری طور پہ نیا الیکشن کروایا جائے گا۔ تو پاکستان میں نئی تاریخ تو رقم ہو رہی ہے۔ اب ہم مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب کے نئے رومانس کی طرف جاتے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلے 10 سال کی سیاست دیکھی ہو تو ایسا محسوس ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی زندگی کا صرف ایک ہی ہدف تھا، اور وہ ہدف تھے عمران خان صاحب۔ اور اگر عمران خان صاحب کو دیکھیں تو عمران خان صاحب ہر فورم پہ، ہر جلسے میں، ہر تقریر میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لینا اپنے اوپر فرض سمجھتے تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان کے پہلے سیاستدان تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ قرار دینا شروع کیا تھا، اور عمران خان صاحب ہمیشہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل کے نام سے یاد کرتے تھے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور یہ کوئی پوشیدہ چیز بھی نہیں ہے۔ آپ آج بھی اگر سوشل میڈیا پہ چلے جائیں تو آپ کو ایسے سینکڑوں کی تعداد میں کلپس مل جائیں گے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک کلیئر لائن لیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کے مقابلے میں آپ کو عمران خان صاحب کی طرف سے بھی بڑی کلیئرٹی نظر آئے گی، اور ایسے محسوس ہوگا کہ عمران خان صاحب انتقال کر سکتے ہیں، وہ فوت ہو سکتے ہیں، وہ سیاست ترک کر سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ سیم اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن کل جب رات کو یہ منظر لوگوں نے دیکھے جو اس وقت آپ کی سکرین پہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پی ٹی آئی کا وفد چل کے گیا، اور اس بار اس کی جو منظوری ہے وہ عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے دی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ اسد قیصر صاحب کو یہ مینڈیٹ دیا تھا کہ آپ جائیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کریں، اور اس کے ساتھ تمام چھوٹی جماعتوں کے ساتھ بھی بات کریں۔ تو جب یہ معجزہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جو ماضی کے اندر ایک دوسرے پہ اعتراض کیے جاتے تھے تو وہ اعتراضات جینون نہیں تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جینولی عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ نہیں سمجھتے تھے، اور عمران خان صاحب بھی جینولی مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس پورے پاکستان کی یا اس پورے ملک کی بیماری نہیں سمجھتے تھے، اور یہ معاملہ صرف زبان کی حد تک تھے، اور جب مفادات کا وقت آ گیا تو پھر دونوں نے اپنے سینے کھول کے ایک دوسرے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہو چکے ہیں۔ تو آج کے بعد پھر نہ عمران خان صاحب کی کسی بات کو سچ سمجھنا چاہیے، اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کی کسی بات پہ یقین کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف اور صرف مفادات کا کھیل ہے۔ جب بھی مفادات ملیں گے تو پھر دونوں مخالف پارٹیز بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ مرحلے کئی بار طے کر چکی ہیں، اور لہذا لوگوں نے ان کے بارے میں تو یہ سوچنا بند کر دیا ہے کہ کبھی یہ بھی کوئی اصولی موقف لے سکتے ہیں۔ لیکن اس طرف سے عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں سب کا خیال یہ تھا کہ یہ اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن جب یہ بھی ہٹ گئے تو پھر اس کے بعد کوئی بات پیچھے رہتی نہیں ہے۔ اب سوال یہ کہ اگر عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بیٹھ گئے ہیں تو پھر یہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ کیونکہ آپ نے اگر یو ٹرن لے لیا تو پھر بڑا یو ٹرن لینے میں کیا حرج ہے؟ اب مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی اس ملاقات کے بعد ایک اندازہ سا گردش کر رہا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی چلے جائیں گے، بلکہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے اس پہ ایک بیان جاری کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج اگر عمران خان صاحب چل کے مولانا کے پاس آ گئے تو پھر کل کو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے در دولت پر بھی موجود ہوں گے، یہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس بھی آ جائیں گے۔ اور یہ بات چھوٹی نہیں ہے، میرا خیال ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کا جو تجزیہ ہے اس میں بڑی جان ہے،
کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ واحد فورس ہیں، یہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ جڑ گئے تو یہ ان کو پکڑ کے آصف علی زرداری صاحب کے پاس لے جا سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف JUIF کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ایک گورنمنٹ بنا سکتی ہے، اس میں ایشو کوئی نہیں ہے۔ اور اس میں زیادہ یہ ہو گیا کہ آصف علی زرداری صاحب ناراض ہو کے دبئی چلے جائیں گے، اور یہ جو باقی معاملات ہیں وہ بلاول بھٹو صاحب طے کر لیں گے۔ بلاول بھٹو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، JUI کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب، اور اس طرف سے پھر عمران خان صاحب، اور یہ تینوں مل کے گورنمنٹ بنا سکتے ہیں۔ اور یہ گورنمنٹ کے لیے عمر ایوب صاحب بہترین شخص ہیں، بہترین شخصیت ہیں، کیونکہ ان کے اوپر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یہ پرو اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھے جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو ایک آج کا ایویڈنس ہے وہ بھی کافی ہے کہ آج ایک دن میں ہی ان کی 23 ضمانتیں ہوں گی، جو پاکستان کی ہسٹری میں میرا خیال ہے ریکارڈ ہوگا کہ کسی شخص کو کے خلاف اتنے زیادہ مقدمے ہوں کہ وہ کسی جگہ پہ اپیئر نہیں ہو سکتا، وہ الیکشن کی کمپین تک کرنے کے لیے نہیں آیا، اور وہ پچھلے 5.5 مہینے سے زیر زمین ہے، لیکن اچانک اس کو صرف تمام مقدمات میں نہ صرف ضمانت مل گئی بلکہ اسے پرائم منسٹر کے لیے نامزد بھی کر دیا گیا، اور اس کی نامزدگی پہ کسی نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا۔ تو اب ایک بڑا زبردست قسم کا سینیریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ عمر ایوب صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پرائم منسٹر اور اس کے عہدے کے لیے امیدوار، ساتھ ہی ان کی ضمانتیں ہوگی، اور انہیں پورا موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں پرائم منسٹر کا۔ اور اس سائڈ سے مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کو تیار کر لیتے ہیں اور آصف علی زرداری صاحب کو تیار کر لیتے ہیں، اور یہ سب لوگ مل کے ایک گورنمنٹ بنا لیتے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب کو یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو، کیونکہ اس کے اندر ایک ٹائی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر انہیں ظاہر صدارت کا عہدہ ملنا تو چاہیے، اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب صدر بن جاتے ہیں تو پھر وہ سنہری وقت آ جائے گا جس کی خواہش مولانا فضل الرحمان صاحب کو طویل عرصے تھے۔ اور اگر یہ گیم نہیں بھی ہوتی تو پھر آصف علی زرداری صاحب صدر اگر وہ باقی راضی ہو جاتے، کیونکہ یہ امکان بھی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ہو سکتا ہے ناراض ہو کے دبئی چلے جائیں اور بلاول بھٹو صاحب یہ سارے معاملات طے کریں، اور اگر آصف علی زرداری صاحب واقعی جنرلی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب صدر بن سکتے ہیں، اور ساتھ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ان کی کیبنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور بھی وزراء اس سارے جو ٹرائکا ہے اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ہو جاتا ہے، اور اگر یہ گیم واقعی اس طرح طے ہو جاتی ہے تو پھر نہ یہ دھاندلی رہے گی، نہ یہ الیکشن رہیں گے، نہ پھر الیکشن کمیشن ہوگا، نہ سڑکیں ہوں گی، پھر کسی چیز پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا، اور میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنا کے خود لندن واپس چلے جائیں گے۔ تو کیا ایک زبردست قسم کی گیم ہوگی، کیا ایک زبردست قسم کا کھیل ہوگا، کیا ایک زبردست قسم کا سینیریو ہوگا۔ یہ سینیریو اب سردست اس وقت بڑا عجیب سا لگتا ہے آپ کو، لیکن آپ یقین کریں کہ پاکستان کے اندر جس طرح سیاست ٹرن لے رہی ہے اور تیزی سے کبھی کروٹیں اس سائڈ پہ کبھی اس سائڈ پہ بدل رہی ہے، اور اس کروٹیں بدلتی ہوئی سیاست کو اگر دیکھا جائے تو یہ چیز بھی اب غیر ممکن نہیں ہے۔ یہ کسی وقت یہ بھی ہو سکتا ہے، کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے؟ کیونکہ اب وہ وقت آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج پہلا وقت آیا ہے، کل گوہر خان صاحب کے ساتھ کسی وقت میٹنگ ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان کو میٹنگ کو بہت زیادہ بڑی دور کی کھیل یا دور کی گیم محسوس نہیں ہوگی۔ یہاں پہ اوون چودھری صاحب کا ایک بیان آج کا، جس میں انہوں نے پریس ٹاک کی، اور اس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو للکارا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی گھر کے بھیدی نے لنکا نہیں ڈھائی، جب میں بولوں گا تو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، کسی کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو اوون چودھری صاحب ایک کارڈ ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ گیم سیٹل نہیں ہوتی تو پھر اوون چودھری صاحب ایک خوفناک پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، اور اس پریس کانفرنس میں وہ بہت ساری نئی چیزیں کھولیں گے، اور وہ ایسی چیزیں ہوں گی جو 2018 کے الیکشن سے ریلیٹڈ ہوں گی، اور اگر وہ چیزیں کھل گئیں تو پھر پتہ چلے گا کہ الیکشن صرف 2024 کے کالعدم نہیں ہونے چاہیے، 2018 کے الیکشنز بھی کالعدم ہوں گے۔ ماضی میں جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ قرار دینا پڑے گا کہ 2018 کے الیکشنز بھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے، اور اب ہسٹری کو ٹھیک کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو وہ اوون چودھری صاحب کے بولنے کا بھی اب انتظار کریں، لیکن یہ جو گیم بدل رہی ہے، اس بدلتی ہوئی گیم سے کل کیا نکلتا ہے یہ ہم آپ کو کل ہی بتا سکتے ہیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ چیزیں اب تیزی سے بدل رہی ہیں۔